کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ سنیاں دی مسجد ہوئے تے محرم شریف دا پہلا عشرہ ہوئے تے محرم دی بھی 8ویں رات تے بارگاہ امام عالی مقام میں حاضری اور پھر یا حسین کہنے سے بھی سنی شرمائیں۔ انج کم بننا نہیں، تساں شیر سارا پامی نہ پڑھو، یا حسین ضرور آکھو۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ تسکین مصطفیٰ ہے، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ اور کر کے دکھائے کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، اور تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، ہر آنے والے دور کا انسان۔ او خدا دا واسطہ دے یا حسین دے کہہ چھڑو، ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین۔ اسلام کی بقا
جانا دے چھڑیاں نے اساں سبحان اللہ بھی نہیں آکھی اسلام کی بقا کے لیے آقا حسین تو نے تو جان دی سو جان سے ہوں تجھ پہ میں قربان یا حسین سو جان سے ہوں تجھ پہ میں قربان یا حسین کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محترم حضرات علماء کرام برادران اہل سنت رب العالمین جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ مالک نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی اور اپنا اور اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے میں دل کی گہرائیوں سے صدہا مرتبہ مبارکباد خراج تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اس مرکز اہل سنت کے جملہ احباب کو انتظامیہ کو خطیب محترم کو جنہوں نے بڑی کاوشوں سے اور پرخلوص کوششوں سے اہل بیت اطہار کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے گلدستے کو گلدان عقیدت میں سجایا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے ہمارا ایمان ہے اور میرے مجدد پاک شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا شیخ سرمایہ اہل سنت چیز کہ اہل سنت کا سرمایہ کیا چیز ہے سرمایہ وہ چیز ہوتی ہے جو مشکل میں کام آئے اوکھے ویلے کم آن علی شہنو سرمایہ کیا جائے سائل نے پوچھا حضور مجدد پاک الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے
یا مجدد یہ بتائیے اہل سنت کا سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ یا اہل سنت چیز؟ حضور مجدد پاک فرماتے ہیں سرمایہ اہل سنت محبت اہل بیت است، کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہی اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اور امام قاضی عیاض علیہ الرحمہ آپ سے سوال ہوا کہ یا حضرت بزرگی چیز، یہ جو پیری فقیری ہے، ولایت ہے، طریقت ہے، بزرگی ہے، غوثیت ہے، قطبیت ہے، ابدالیت ہے، یہ بزرگی کس چیز کا نام ہے؟ تو امام قاضی عیاض فرماتے ہیں نزد فقیر بزرگی دو چیز است، مجھ فقیر کے نزدیک بزرگی دو چیزوں کا نام ہے۔ اے حضور وہ کیا؟ فرما خدمت خلق است و محبت با خاندان رسول است، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا، یہی کل ولایت ہے، یہی کل فقر ہے، یہی طریقت ہے، یہی پیری ہے، یہی غوثیت ہے، قطبیت ہے، ابدالیت ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ اور میرے کریم نبی علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی، مودت کی، میری اہل بیت سے نیکی کی، جملہ سنیے، میری اہل بیت سے جس نے نیکی کی، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی نیکی کا اس کو ہم خود صلہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی فرشتوں کو نہیں کہا جائے گا کہ لو آ گیا ہے اسے دے دو، فرمایا نہیں، ہم خود اسے صلہ عطا کریں گے۔ اور حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، اگلا جملہ سن کے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے نیکی کرے گا، اس کی اس نیکی کا صلہ ہم خود اسے عطا کریں گے۔ کب؟ فرمایا جب قیامت کے دن وہ ہم سے ملے گا۔ اور جب سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث لکھی تو مچل گئے، کہنے لگے نہ جانے اس نیکی کا آمنہ کے لال کیا کیا صلہ و انعام و اجر عطا کریں گے، لیکن کیا یہ کم ہے کہ جس دن ماں منہ نہیں لگائے گی، جس دن باپ چھڑائے گا جان، جس دن اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، گہری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، جس دن کوئی منہ نہیں لگائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، اسے کوئی اور منہ لگائے نہ لگائے، محمد ضرور سینے لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، تیسری حدیث، اتھے تیسرا شعر ہوندہ تو ضرور سبحان اللہ کہنی سی، لیکن گل حدیث دی آگئی۔ تیسری حدیث، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے غلاموں، حشر کا دن اور بڑا سخت دن، بڑا کربناک دن، حشر کے میدان میں ہر کسی کو، ہر ایک کو، چاہے وہ ادنا ہو، اعلیٰ ہو، نبی ہو، امتی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو حشر کے میدان میں ایک ہی ہستی کی تلاش ہوگی، اور وہ کون ہوگا؟ ہے وہ جان مسیحا، اور جسے سب ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ کون ہوگا؟
آمنہ کے لال ہوں گے، ہر کوئی میرے نبی کی تلاش میں ہوگا، ہر کوئی زہرا پاک کے بابا جان کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ہر کوئی امام الانبیاء کی تلاش میں ہوگا۔ اب میرے نبی کا فرمان سنیے، آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ہر کوئی مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں میں محمد ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ فرمایا ہر کوئی میری تلاش میں ہوگا، ہر ادنا و اعلی، شاہ و گدا، ہر نیک و بد سب میری تلاش میں ہوں گے، کیونکہ حشر کے دن بات صرف میں نہیں بنانی ہے، بگڑی میں نہیں بنانی ہے، چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، وہاں مشکل کشا میں ہی ہوں گا، تو سبھی کو میری تلاش ہوگی، پر کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جنہیں میں خود تلاش کروں گا۔ آقا جنہیں آپ ڈھونڈیں گے وہ کون ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو کوئی میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے حشر کے میدان میں محمد تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا جو لوگ زندہ باد میری اہل بیت سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں میں محمد تلاش کروں گا، انہیں میں ڈھونڈوں گا اور پھر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ 3 حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں، 4 یاروں کے نام کی چوتھی حدیث۔ آج میرا موڈ ہے کہ پنج تن پاک کے نام کی 5 آیتیں اور 10ویں محرم الحرام شریف کی نسبت سے 10 حدیثیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں میرا پروگرام صحیح لگ گیا وہ سبحان اللہ کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، آپ کی گوش گزار کروں 5 آیتاں تے 10 حدیثاں تے شیران دا تے صحاب ہی کوئی نہیں نا، راضی ہو کہ ناراض ہو؟ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، بولو ہمارا کیا ہے؟ سرمایہ ہے۔ وہ ایک شعر میں شروع میں آپ کو سنا دوں، افتخار عادل کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتے ہیں مزہ تو تب ہے حضور حق علی یہ کہہ دے، مزہ تو تب ہے حضور حق علی یہ کہہ دے کہ بھئی اللہ کے حضور جب ہماری حاضری ہوگی تو وہاں علی بھی تو ہوں گے نا، تو کہتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ حضور حق علی یہ کہہ دیں، علی یہ کہہ دیں، علی یہ کہہ دیں یا اللہ یہ شخص گناہگار تو ہے مگر حسین کا ہے۔ نہیں سمجھے، یہ شخص گناہگار تو ہے مگر مزہ نہ آ جائے۔ کہیے ایک بار سبحان اللہ، حدیث سناؤں آپ کو، اور جانتے ہو حدیث کا راوی کون ہے؟ مرید و مراد مصطفیٰ، طالب و مطلوب مصطفیٰ، داماد بطول مراد رسول، سیدنا فاروق اعظم، جڑا عمر دے نا تے خوش ہوئے رب راضی ہوندہ ہے، جڑا عمر دے نا تے نہ بولے ہو کتے بھی بولن جو گا رہندہ ہی نہیں پھر۔ سیدنا فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو سب کو اللہ کا قانون ہے، سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ، اسی میں یہ آیت مبارکہ ہے غالباً۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اقرا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جنہ
قرآن سن کے سبحان اللہ کھیلا توڑے پترانو حافظ قرآن بناوے. ہر ایک کے لیے یہی قانون ہے. یہ لے پکڑ اپنا اعمال نامہ اور پڑھ. آج خود اپنا حساب کر. ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور کون دے گا؟ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس کا نامہ اعمال دو. اب غور سے، یہ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت پر ہے. اعمال نامہ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا. لیکن جب باری آئے گی نا فاروق اعظم کی، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ان کا اعمال نامہ فرشتوں کے ذریعے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنے دست قدرت سے جناب عمر کو اعمال نامہ ہاتھ میں تھمائے گا اور پھر فرمائے گا عمر یہ تیری کتاب ہے، اسے پڑھ لے. یہ کتاب جیسی کیسی بھی ہے جنت تو تیری پکی ہے. اگلی بات سنیے، حدیث سنا رہا ہوں. اور حشر کے میدان میں اللہ پھر اپنی شان قدرت کے لائق، جو اس کی شان ہے، اپنی شان کے لائق پوری مخلوق میں سب سے پہلے جس کے ساتھ اپنے دست قدرت سے مصافحہ کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرا عمر ہو. عمر کی شان ملا سے نہ پوچھو، مولا سے پوچھو. ذوالحج کی آخری تاریخیں تھی. جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہیں اور آپ کے پیٹ مبارک میں زخم ہے اور خون بہہ چکا ہے. تو باہر نہ گلی میں کچھ لوگوں نے تذکرہ چھیڑ لیا جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، اور نہ جانے کیسی کیسی کو باتیں کرنے لگ گئے. کوئی بات جناب عمر کے کان تک پہنچی تو آپ نے فوراً فرمایا تکیہ لگاؤ. تکیہ لگایا گیا، آپ کو بٹھایا گیا. فرمایا ان سب کو بلاؤ، میں انہیں بتاؤں عبد الرحمن ابن عوف کون ہے. جب سب آ گئے تو اب جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا. توجہ ہے حضرات. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو، ایک مرتبہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری نور نظر رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آیا. جس وقت آقا مخدومہ کے گھر تشریف لائے، آگے دونوں شہزادے رو رہے تھے. میرے کریم نے فرمایا فاطمہ یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی آقا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. میرے کریم نے فرمایا ہے کوئی جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے، میرے شہزادوں کو کھانا کھلائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اٹھ گئے، جلدی سے اپنے گھر پہنچے، 2 روٹیاں بنائی، فوراً پلٹ کے واپس آئے، کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی. میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو کھانا کھلایا. پھر میرے نبی نے جناب عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا اے عبد الرحمن تو نے میری اہل بیت کی خدمت کی ہے، میرے شہزادوں کی خدمت کی ہے، سن لے میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں. اے اللہ عبد الرحمن کی دنیا کو سوار دے، دنیا کے سارے کام سوار دے.
سنیے حضرات، میرے نبی نے دعا دی، اے اللہ عبد الرحمن کے دنیا کے سارے کام بھی سوار دے، اس کی دنیا بھی سوار دے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے عبد الرحمن تیری دنیا سور گئی، اب رہ گئی آخرت۔ محمد کا تجھ سے وعدہ ہے، کل قیامت کے دن تیرا ضامن کوئی اور نہیں ہوگا، حسنین کا نانا خود تیرا ضامن ہوگا۔ حدیث کا راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے، لوگوں تم نہیں جانتے عبد الرحمن ابن عوف کی شان کیا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عبد الرحمن کی سارے کام سوار دے، اس کی دنیا سوار دے۔ اور پھر جناب عبد الرحمن سے مخاطب ہو کر فرمایا، تیری آخرت کا میں محمد خود ضامن ہوں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف نے کام کیا کیا تھا؟ صرف شہزادوں کے لیے 2 روٹیاں پیش کی، 2 روٹیاں پیش کی، دونوں جہان سنور گئے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 محرم الحرام کو پانی کی سبیل نہ لگائیں، آپ کھیر نہ پکائیں، آپ دیگے نہ پکائیں، میں نہیں کہتا پکائیں، لیکن اس سے بہتر پتہ ہے کیا ہے؟ اڑوس پڑوس میں دائیں بائیں کوئی سید گھرانہ مل جائے جو مالی طور پر آپ کو کمزور دکھائی دیں۔ سید کبھی مانگتے نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیے سید سید ہی ہوتا ہے، تخت پہ بیٹھا ہو پھر بھی سید ہوتا ہے، اور شہر کے چوک میں ریڑی لگا کے کھڑا ہو پھر بھی سید سید ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مستحق میرے نبی کا خاندان کو شہزادہ مل جائے، چپکے سے ان کی خدمت کر دو، دونوں جہان سنور جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار کی خدمت اور اہل بیت اطہار سے محبت و مودت ہمارا سرمایہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو اور سناؤں، یہ وہ حدیث ہے جس میں میرے کریم نبی علیہ السلام نے حضرات حسنین کریمین سے محبت کر کے دکھائی۔ ویسے میرے آقا خدا کی ساری مخلوق سے پیار کرتے ہیں، صرف انسانوں سے نہیں، اللہ کی ہر مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ راستے میں اگر تمہیں چونٹیاں نظر آ جائے نا تو انہیں کچھ نہ کہنا، اپنا راستہ بدل لینا۔ مخلوق ہے نا وہ بھی اللہ کی، تو میرا نبی اللہ کی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، لیکن مخلوق سے بڑھ کر انسانوں سے پیار فرماتا ہے، اور سارے انسانوں سے بڑھ کر مسلمانوں سے پیار فرماتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی سب سے بڑھ کر میرے نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، اور امت میں سب سے بڑھ کر میرا نبی اپنے صحابہ سے پیار کرتا ہے، اور صحابہ میں سب سے بڑھ کر عشرہ مبشرہ سے پیار فرماتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین سے پیار فرماتے ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد میرے نبی سب سے بڑھ کر اپنی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور اپنی اہل بیت میں سب سے بڑھ کر مخدومہ کائنات سے پیار کرتے ہیں، اور مخدومہ کائنات سے بھی بڑھ کر میرے نبی اپنے حسین سے پیار فرماتے ہیں۔ تو میں برسر منبر رسول کہہ سکتا ہوں، میرا نبی محبوب خدا ہے اور میرا حسین محبوب مصطفیٰ۔ حدیث سماعت فرمائیے، میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے، ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں تشریف لائے، پھر میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمان جاری کیا۔ میرے کریم فرماتے، لوگوں جو کوئی
مجھ سے محبت کرے گا میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا، ان دونوں کے والد علی سے محبت کرے گا، ان دونوں کی ماں فاطمہ سے عقیدت رکھے گا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو مجھ سے محبت کرے گا ان دونوں سے محبت کرے گا، ان کے باپ علی سے محبت کرے گا، ان کی ماں فاطمہ سے عقیدت رکھے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث کا جو آخری جملہ ہے نا وہ بڑا ہی محظوظ کن جملہ ہے، فرمایا وہ میرے ساتھ ہوگا کانا معیہ، اگلا جملہ سنیے، کانا معیہ فی دراجتی یوم القیامہ۔ اذا میں ترجمہ کرنا ہے پھر تو سبحان اللہ کہنی، کانا معیہ فی دراجتی یوم القیامہ، مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میری فاطمہ سے عقیدت رکھے گا، علی سے محبت کرے گا، میرے حسن سے محبت کرے گا، میرے حسین سے محبت کرے گا، او کائنات والو ان سے محبت کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں اسی درجے میں رہے گا جس درجے میں محمد رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری، واہ سبحان اللہ۔ ہم سب ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نبیوں کا امام ہوں گا اور یہ غلاموں میں جہاں میں ہوں گا وہی میری فاطمہ ہوگی، جہاں میں ہوں گا وہی میرا علی ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہی حسن و حسین ہوں گے، اور جہاں یہ سارے ہوں گے ان سے محبت رکھنے والے بھی سارے وہی ہوں گے۔ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ہی درجے میں ہوں گے، ایک ہی محل میں، ایک ہی جگہ پر۔ محبت اہل بیت کا ثمر دیکھا۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ ظاہر حدیث میاں محمد دا کلام ہوئے تھے پھر تو اچھی سری سبحان اللہ تے جی حضرت محمد دی حدیث ہوئے تھے پھر ایک دوجہ دا منہ ویکھاں گے یار۔ ایک باری سبحان اللہ کو ذرا۔ اس حدیث کا راوی جابر ہے، حضرت جابر، حضرت جابر۔ میں تین باری نہ لیا کہ میں پتہ لگے تسی حضرت جابر نو جان دے بھی ہو کہ کوئی نہیں۔ حضرت جابر ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آئے، سانس پھولی ہوئی تھی، وہ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ تو اڈا جابر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا مانا؟ عرض کی حضور بڑے بیمار ہیں، مرض الموت لگتا ہے۔ حضور وضو فرما رہے تھے، وہ کہنا حضور تو اڈا جابر گیا۔ میرے آقا نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا چپ کرو، اسی جان دیاں گے تے جائے گا نا، اسی جان دیاں گے تے جائے گا نا۔ میرے آقا نے وضو کا پانی عطا فرمایا، فرمایا جاؤ جابر کے چھڑکو ذرا اس کے چہرے پر، پلاؤ میرے جابر کو۔ پھر دیکھتے ہیں جابر جاتا ہے یا چل کے محمد کی بارگاہ میں آتا ہے۔ پھر جابر پر جب وہ پانی چھڑکا گیا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہو گئے جیسے کبھی علیل اور بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں ایک روز میں زہرا پاک کے بابا جان کی بارگاہ میں حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے کاشان نبوت کا دروازہ کھلا، میں حیران ہوں
ہو گئے ہو؟ میں نے کہا جابر کیوں حیران ہو گئے؟ عرض کرتے لوگوں میں نے دیکھا امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر کے صحن میں 4 زانو زمین پر ہے، دونوں ہاتھ بھی زمین پر، دونوں گھٹنے بھی زمین پر، میرے نبی 4 زانو زمین پر اور حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین پاک نبی پاک علیہ السلام کی پشت انور پہ سوار ہے۔ میرے نبی 4 زانو زمین پر ہیں، دونوں شہزادے میرے آقا کی پشت انور پر سوار ہیں۔ میرے آقا اپنے گھر کے صحن میں چکر لگا رہے ہیں، قدم رنجا ہو رہے ہیں، طواف فرما رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت جابر کہتے لوگوں میں مچل گیا جب میرے نبی نے یوں توجہ کر کے امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا حسن کیسی ہے تیری سواری؟ حسین کیسی ہے تیری سواری؟ دوش نبوت میں سوار ہیں، کیا شان ہے امامین کریمین کی، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے کہہ دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ میں نے پوچھ لیا تھا کہ اے خواجہ آپ فرما رہے ہو حسین شاہ بھی ہے حسین بادشاہ بھی ہے، تو شاہ و بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس تخت ہو، حسین کے پاس تخت کوئی نہیں پھر بھی بادشاہ ہے۔ خواجہ فرماتے چپ کر، جیسا تخت حسین کو ملا ہے ایسا کسی مائی کے لال کو ملا کہاں ہے۔ فرمایا دنیا کے جھوٹے بادشاہ اور جھوٹے شاہ دنیا کے تخت پہ بیٹھ کے ناز کرتے ہیں، ارے یہ چند ٹکے کا تخت ہے، حسین کو اللہ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی، شہنشاہی بھی عطا فرمائی، تاج بھی حسین کا، راج بھی حسین کا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرماتے تاج ملا تو جنت کی سرداری کا اور تخت ملا تو مہر نبوت کا تخت ملا ہے۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، یا اللہ جڑا یا حسین آکھے ان چر موت نہ آوے جن چر مولا حسین دی زیارت نہ کر لوے۔ کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان، کیسے بیان ہو مجھ سے تیری شان۔ آؤ میں آپ کو عظمت حسنین پر ایک اور حدیث سناؤں۔ حالی تے میں 10 حدیثاں سنانیاں تو سے ہونی تھک گئے جے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے حضور علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ ہم ایک دعوت پر تھے، تو دعوت سے نکلے فارغ ہو کر، جب آقا گلی میں نکلے نا تو بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جس کے مقدر پہ خدا کا عرش بھی رش کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین پاک بھی ان بچوں میں کھیل رہے تھے۔ امام الانبیاء کی نگاہ پڑی نا حسین پر تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رک گئے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے جب بچہ چلنا شروع ہوتے ہیں نا تو پھر ہماری آنکھیں دیکھ دیکھ کر بڑی مسرور ہو رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ ہن ٹرن لگ پیا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یار اس کو تھوڑا سا تیز چلنا چاہیے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں لے تو دوڑ میں تجھے پکڑتا ہوں۔ اب وہ بچہ تیز چلتا ہے،
ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہیں تو ایک لمحے میں پکڑ لیں، لیکن پکڑتے نہیں کہ ہور ٹورے میں ذرا ویکھا کننا دوڑ دا ہے۔ میرے نبی کو پیار آیا نا تو حسین کھیر رہے تھے، سرکار نے فرمایا حسین میں تجھے پکڑوں؟ ایسے میرے مولا امام عالی مقام کو آقا پکڑنے لگے تو امام نے ایک طرف نہ دوڑنا شروع کیا، میرے آقا ادھر کو ہوئے تو حسین دوسری طرف کو ہو گئے۔ اب حسین پاک دوسری طرف تھے، میرے آقا نے رخ انور ادھر کو کیا، حسین دوسری طرف ہو گئے۔ یہ نانے اور نواسے کا کھیل ہے اور دیکھنے والے صحابہ بھی ہیں۔ بس دو چار لمحے گزرے تو میرے نبی نے حسین کو پکڑ لیا، اور پھر کس طرح پکڑا؟ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں پکڑ کے سینے لگایا، اور سینے لگا کے ایک ہاتھ امام علی مقام علیہم السلام کی یہاں سر کے پیچھے رکھا اور دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، حسین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پھر اپنے ہونٹ حسین کے ہونٹوں پہ رکھے۔ میرے نبی نے بوسہ لیا حسین کا، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اے اللہ احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا صرف میں ہی حسین سے پیار نہیں کرتا، میرا اللہ بھی حسین سے پیار کرتا ہے۔ اور اگلی گل سنو، فرمایا میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی حسین سے پیار کرتا ہے، اور جو کوئی حسین سے پیار کرے اللہ حسین سے پیار کرنے والے سے بھی پیار فرماتا ہے۔ حسنین محمد کی آنکھوں کے تارے، حسنین محمد کی آنکھوں کے تارے ہیں، حسنین محمد کی آنکھوں کے تارے ہیں، کونین کے والی کو یہ بہت پیارے ہیں۔ اب جو حدیث پیش کر رہا ہوں نا غالباً 8ویں حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں، اس حدیث کے بھی راوی جابر ہیں، کہتے ہیں حضور نے عصر کی نماز پڑھائی تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سجدے میں ہے، تو حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا، ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید وحی الہی آ رہی ہے، نزول وحی ہو رہا ہے، تو حضور نے سجدہ لمبا فرمایا، لیکن نزول وحی نہیں ہو رہا تھا۔ ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ میرے آقا سجدے میں تھے تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے نانا جان کی پشت پہ سجدے کی حالت میں آ کر سوار ہو گئے تھے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نماز کی حالت میں ہے، اور نماز میں بھی حالت سجدہ ہے، اور پڑھ نہیں رہے، پڑھا رہے ہیں، امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں، اور حسین پشت پہ سوار ہے۔ میرے کریم نبی علیہ تحیت و ثنا نے تسبیح پڑھی 5 بار، شاید حسین نیچے اتر جائے، نہیں آئے۔ میرے آقا نے 7 مرتبہ تسبیح پڑھی، حسین نیچے نہیں آئے۔ 9 مرتبہ پڑھی، حسین نیچے نہیں آئے۔ 11 بار تسبیح پڑھی، حسین نیچے نہیں آئے۔ 13 بار تسبیح پڑھی، حسین نیچے نہیں آئے۔ امام الانبیاء کا سجدہ ہے، اللہ اکبر، نبوت کل رسالت کل سجدے میں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کال ملائی، یا اللہ میری شریعت میں 13 تک تسبیح ہے، میں نے 13 تسبیحیں پڑھ لی ہیں، حسین نیچے نہیں آیا، اللہ اگر سر اٹھاتا ہوں حسین گرتا ہے، سر نہیں اٹھاتا تو تسبیح کی حد آ گئی ہے، اب کیا کروں؟ نماز تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، عبادت
بات تیری ہے۔ آواز قدرت آئی سونیا سر نہ چکی جے نماز میری ہے تے حسین بھی تے میرا ہی ہے نا۔ میرے نبی تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، زبان پر کیا ہے سبحان ربی الاعلی، اور دل میں کیا ہے خیال حسین۔ سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائے۔ اللہ 70 تسبیحاں۔ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے یہ منظر دیکھا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، 70 تسبیحاں میرے نبی نے پڑھ لی۔ ابھی حسین کا پروگرام کوئی نہیں نیچے آنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت آسمان کے دروازے کھول کے جنت کی حوروں نے یہ منظر دیکھا، قدسیوں نے یہ منظر دیکھا، پکار اٹھے دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دہلیز فاطمہ پہ جنت کھڑی رہی، دہلیز فاطمہ پہ جنت کھڑی رہی، سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ آواز قدرت ہے میرے حبیب حسین مرضی سے ہی نیچے آئے۔ 70 تسبیحاں میرے نبی نے پڑھی، حسین نیچے تشریف لائے۔ کبھی کہیں کسی وقت میرے کریم نبی علیہ تحیت و ثنا کے غلاموں نانے کی گود میں بیٹھ کر حسین نے نانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ادب سے عرض کی، نانا آپ نے میری خاطر سجدہ لمبا کیا اور اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ آپ نے 70 تسبیحاں پڑھی ہیں، سر نہیں اٹھایا کہ حسین نہ گر جائے، مجھے گرنے نہیں دیا، سجدہ لمبا فرمایا۔ نانا میں آپ کے سجدے کی لاج نبھاؤں گا، آپ نے 70 تسبیحاں پڑھی ہیں نا، میں 72 تن قربان کر کے دکھاؤں گا۔ نانا آپ کی ایک تسبیح پہ علی اکبر کو قربان کروں گا، ایک تسبیح پہ اون و محمد کو قربان کروں گا، ایک تسبیح کے عباس کے بازو قلم کرواؤں گا، ایک تسبیح پہ قاسم کو قربان کروں گا، میں آپ کی ایک تسبیح پہ ایک ایک جان قربان کروں گا۔ نانا آج آپ نے 70 تسبیحاں پڑھی ہیں، مجھے گرنے نہیں دیا، میں 72 تن قربان کروں گا، تیرے قرآن کو رحل سے گرنے نہیں دوں گا، تیرے اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دوں گا، نانا خود گر جاؤں گا لیکن تیرے دین کو گرنے نہیں دوں گا۔ میرے مولا حسین کے غلاموں حضرت جابر کہتے ہیں سرکار نے طویل سجدہ فرمایا اور جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھا لیا اور بٹھا کر فرمانے لگے، جانتے ہو تم میں نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، بابا کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، ماسیوں کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، پھپھو کے اعتبار سے، چچے کے اعتبار سے، پوری کائنات میں سب سے بہترین کون ہے؟ جانتے ہو صحابہ؟ عرض کی آقا کون ہے؟ پھر میرے نبی نے ادھر اشارہ کیا، فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے، ان کی ماسیاں حضرت سیدتنا رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، ان کے ماموں قاسم و عبداللہ ہیں اور ان کی پھپھو ام ہانی ہے اور ان کا چچا جعفر طیار ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے، میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہیں، ان کا نانا بھی جنت میں، ان کی نانی بھی جنت میں، ان کی ماں بھی جنت میں، ان کا بابا بھی جنت میں، ان کی ماسیاں بھی جنت میں، ان کے ماموں بھی جنت میں، اور ان کی پھپھو بھی جنت میں، اور ان کا چچا بھی جنت میں، اور یہ خود بھی جنت میں، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں۔ شان میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر 9ویں حدیث،
9ویں حدیث میرے کریم نبی علیہ تحیت و ثنا کے غلاموں 10 محرم الحرام ہے، میدان کربلا ہے، دوپہر کا وقت ہے، بوقت شہادت میرے اور آپ کے امام عالی مقام، امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبہ دیا۔ یہ خطبہ مسجد نبوی کے منبر پر نہیں تھا، یہ خطبہ حرم کے وارث کا خطبہ حرم شریف کے منبر پر نہیں تھا، یہ خطبہ کوفے کی مسجد کے منبر پر نہیں تھا، یہ خطبہ کربلا کی خونی ریت پر تھا۔ اور میں صدقے جاؤں امام وہی انداز ہے۔ کل یہی شہزادہ رسول مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا، آج کربلا کی دھرتی پہ 71 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن جب خطبہ شروع کیا تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کی ہے۔ صرف سکھاں وچ الحمدللہ نہیں آکھیدہ، دکھاں وچ بھی الحمدللہ ہی آکھیدہ ہے۔ میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے کریم میرے مولا میرے لجپال حسین نے جو یزیدیوں سے گفتگو فرمائی ہے، میں آپ کے آخری خطبے کی پہلی 4 لائنیں، پہلی 4 سطریں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا، او یزیدیوں مجھے مارنے میں جلدی نہ کرو، مجھے قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، پہلے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں، پہلے پہچانو میں کون، یہ نہیں فرمایا جانو، پہچانو، کیونکہ جانتے تو سارے ہی تھے نا، فرمایا پہچانو میں کون ہوں، پہچانو میں کون ہوں۔ پھر اپنا تعارف پیش فرمایا، فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، او کائنات کے یزیدیوں، او بے ایمانو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا جایا ہوں، میں تمہارے نبی تمہارے رسول جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس رسول کا نواسا ہوں۔ اگلی سطر آپ نے فرمایا، میں حسین قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے آج تک حسین نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آخری خطبہ میرے مولا کا، فرمایا مجھے پہچانو میں حسین ابن علی ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے ہوش سنبھالی ہے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، اور جتنے سچ بولے ہیں ان میں سے ایک سچ یہ بھی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نانا فرمایا کرتے تھے حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تو اور حسین تو، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ شان حسین بزبان حسین، بوقت شہادت میرے امام نے جو خطبہ پڑھا اس میں نانا جان کا یہ فرمان میرے امام نے خود بیان فرمایا۔ ادھر توجہ کیجئے، یہ جملہ کہہ کے میرے امام نے پھر اگلا جملہ ادھر توجہ کیجئے، اگلا جملہ فرمایا میرے نانے نے کہا تھا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا میرے نانے نے فرمایا تھا تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جڑے اہل سنت بیٹھے ہو سبحان اللہ کو باقیہ نو معافی۔ 10 محرم جمعہ کا دن بوقت شہادت امام حسین کا آخری خطبہ، اور آخری خطبے میں کائنات کو پیغام دے کر گئے اہل سنت اہل بیت اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت اہل سنت کی آنکھوں کی بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ امامین کریمین کی شان میں آخری حدیث
حدیث کے ذخیرے بڑے پڑے، لیکن میں نے کہا تھا میں آپ کو 10 محرم الحرام کی نسبت سے 10 حدیثیں سناؤں گا. یہ 10ویں حدیث ہے، غالباً آخری حدیث. جنت کا اور دوزخ کا ہو گیا آپس میں مناظرہ. دوزخ نے کہا میں تیرے نالوں تگڑی ہاں. جنت نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہے بڑے بڑے سارے جننے بھی بے ایمان سن سارے میرے اندر نے. یہ فرعون وقت، یہ شداد، یہ حامان، طرح طرح کے جتنے بھی ہیں بے ایمان، دیکھ سارے میرے اندر ہیں. اس نے کہا میرے پاس بھی تو بڑا کچھ ہے. دوزخ نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھتی نہیں ہے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ محلات، یہ ریشم و حریر کے گدے، یہ تکیے، یہ نہریں، یہ بہاریں. جہنم نے پھر جواب دیا. اب جنت خاموش ہوئی نا تو رب کی آواز آئی. جنت چپ کیوں ہو گئی ہے؟ یا اللہ میں کیا کہوں؟ اب یہ جملہ سنیے، رب نے فرمایا جنت کیا میں نے تجھے حسن و حسین کے ساتھ زینت نہیں بخشی ہے؟ کیا ہم نے تمہیں حسن و حسین کے ساتھ مزین نہیں کیا ہے؟ بھی ہر چیز کا زیور ہوتا ہے نا، زینت ہوتی ہے. ہر چیز کی اللہ نے زینت بنائی ہے. اگر آپ کا موڈ ہو تو میں 1-2 آیتیں پڑھوں آپ کو بتاؤں کہ زینت اللہ نے کیا کیا بنائی. چلو سارے مل کے کہو ایک بار سبحان اللہ. جڑے جڑے ناراض بیٹھے ہو بھی سبحان اللہ کہو. زینت اللہ نے ہر چیز کی بنائی. رب تبارک و تعالی نے فرمایا انا جعلنا مال الارض زینت لہا. اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے زمین پر بنایا وہ زمین کی زینت ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. اللہ فرماتا ہے لوگوں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت عطا فرمائی ہے. تیسرے مقام پہ رب نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ اولاد، یہ بیٹے، اللہ فرماتا ہے یہ لہو و لعب، یہ دنیا کی زینت ہے. پھر میرا اللہ چوتھے مقام پہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے زینت ہے. 5ویں آیت میرا اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد جب مسجد میں جانے کا ارادہ کر لو تو پھر زینت کر لیا کرو، ستھرا لباس پہن لیا کرو، پاک و طاہر ہو جایا کرو، اس لیے کہ ستھرا لباس نماز کی زینت ہے. جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین کی زینت ہے. آسمان پر آسمان کے ستارے زینت ہے. آسمان کے لیے ستارے زینت، زمین کے لیے نظارے زینت، دیکھنے والوں کے لیے برج زینت، نمازیوں کے لیے ستھرا لباس زینت، دنیا کی زندگی کے لیے مال و اولاد زینت. اور اللہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. متقین کے لیے جنت زینت ہے. 10 حدیثاں تے 5 آیتاں پوریاں ہو گئی ہیں، بلکہ 6 ہو گئی ہیں. بات ختم کر رہا ہوں نتیجہ دے کے. فرمایا جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین کے لیے زینت، ستارے آسمان کے لیے زینت، برج ناظرین کے لیے زینت، ستھرا لباس نمازی کے لیے زینت، مال و اولاد دنیا کی زندگی کے لیے زینت، اور جنت متقین کے لیے زینت.
میں نے سوال کیا یا اللہ اگر جنت متقین کے لیے زینت ہے، اگر جنت متقین کے لیے زینت ہے تو جنت کے لیے بھی تو کوئی زینت ہونی چاہیے۔ اگر جنت متقین کی زینت ہے تو یا اللہ جنت کی زینت کیا ہے؟ تو کوفہ کا منبر ہے، خطبہ امام حسن مجتبیٰ کا ہے، حاضرین میں سے ہی ایک بندے نے پوچھ لیا حضرت جنت متقین کی زینت ہے تو جنت کی زینت کیا ہے؟ حضرت امام نے فرمایا نحن زین الجنان، پوچھتے ہو جنت کی زینت کیا ہے؟ ہم جنت کی زینت ہیں، ہم جنت کی زینت ہے، حسن جنت کی زینت ہے، حسین جنت کی زینت ہے، فاطمہ جنت کی زینت ہے، علی جنت کی زینت ہے، ہم اہل بیت جنت کی زینت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی زینت بنایا، جنت کا حسن بنایا۔ اور یہ جو جنت ہے نا، اس جنت میں سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا، ستارے نہیں ہوں گے، لیکن اندھیرا بھی نہیں ہوگا۔ چاند نہیں ہوگا، سورج نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں۔ بھائی چاند ہوتا تو چاندنی ہوتی، سورج ہوتا تو روشنی ہوتی، ستارے ہوتے تو چمک ہوتی، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، پھر اندھیرا بھی نہیں ہے۔ جہاں اندھیرا ہو وہ جنت نہیں ہے، اور جو جنت ہے وہاں اندھیرا سویرا ہی سویرا ہے۔ تو جب سورج نہیں، چاند ہی نہیں، چاندنی کہاں سے، سورج نہیں، روشنی کہاں سے، ستارے نہیں تو چمک کہاں سے؟ بھائی جنت میں اندھیرا نہیں ہوگا تو روشنی کہاں سے ہوگی؟ آؤ میں آپ کو مولا کائنات، تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے چلوں۔ حضرت علی فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں جنت میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ جی حضور روشنی کہاں سے ہوگی؟ حضرت علی فرماتے لوگو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو سراج اہل الجنہ، جنت میں جتنی روشنی ہوگی میرے عمر کے چہرے کی روشنی ہوگی، جنت میں جتنی چمک ہوگی میرے عمر کے چہرے کی چمک ہوگی، جنت میں جتنی روشنی ہوگی میرے عمر کے چہرے کی روشنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صاحبو اللہ پاک کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بھی فرما بردار ہیں۔ میں نے 5 سے 6 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 سے 6 آیات پیش کی ہیں اور 10 سے 11 حدیثیں پیش، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ محبت کریں۔ میں نے محبت اہل بیت پر آپ کو 10 حدیثیں سنائی ہیں۔ محبت اہل بیت پر تو حضرات گرامی قدر، محبت صرف منقبتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، محبت صرف محفل سجانے کا نام نہیں ہے، محبت صرف دیگیں پکا لینے کا نام نہیں ہے، محبت صرف چھریاں مار لینے کا نام نہیں ہے، محبت صرف محرم کے 10 دن میں یا حسین کہہ لینے کا نام نہیں ہے، اور محبت کالا لباس پہن لینے کا بھی نام نہیں ہے، محبت خون حسین سے وفا کرنے کا نام ہے، اور محبت اہل بیت اطہار کا حیا کرنے کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے جی خون حسین سے وفا کیسے ہوگی؟ تو ساتھیو 2 ہی طریقے ہیں حسین سے وفا کے، ایک تو قرآن سے محبت کرو، دوسرا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، تاریخ کی روایتیں ہیں، اس پر جرا نہیں ہوتی، پتہ نہیں ضعیف ہے کہ صحیح ہے، تاریخ جانے، تاریخ کی روایت ہے کہ صرف 27 یزیدی جو ہے نا، 27 یزیدی میرے اور آپ کے امام کے گھوڑے نے مارے ہیں، میرے اور آپ کے امام کے ذوالجناح نے 27 یزیدیوں کو جہنم رسید کیا ہے، تو امام نے کتنے مارے ہوں گے؟ ذوالفقار حیدری
وہ ذوالفقار حیدری جب بے نیام ہوئی ہوگی تو کتنے کٹے ہوں گے، کتنے جہنم رسید ہوئے ہوں گے، بھائی ڈھیر لگ گئے لاشوں کے۔ میرے امام کی تلوار رک نہیں رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ یزیدی میدان چھوڑ کے بھاگے، 3 مرتبہ بھاگے، پھر لالچ دیا گیا انہیں، پھر آئے پلٹ کے، یک بارگی حملہ ہوا، تلوار نہیں رک رہی، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا جلدی کرو حسین کی تلوار روکو، اگر حسین کی تلوار نہ رکی تو تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ علی کے بیٹے نے اکیلے 22,000 کو جہنم رسید کر دیا۔ روکو حسین کی تلوار روکو۔ اب آگے سے آواز آئی عمر ابن سعد کو کہ عمر ابن سعد تو کہتے تلوار روکو، تلوار ہی تو نہیں رک رہی، اسی تلوار کو روکنے کے چکر میں سینکڑوں مروا بیٹھے ہیں، تلوار نہیں رکتی۔ ایک طرف سے آواز آئی اگر حسین کی تلوار روکنی ہے تو پھر اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ ایک طرف سے اللہ اکبر کی صدا آئی۔ میرے امام کی تلوار جو نہیں رک رہی تھی نا، درجنوں کٹے نہیں رکی، سینکڑوں کٹے نہیں رکی، جب اذان کی آواز آئی امام کی تلوار رک گئی۔ فرمایا میرے مالک کا بلاوا آ گیا ہے، اب پہلے نماز پڑھوں گا پھر تمہارا حساب برابر کروں گا۔ بس میں یہاں بات ختم کر رہا ہوں۔ اذان کی آواز سن کر حسین کی تلوار رک جائے اور اذان کی آواز سن کر تیری دکان کا شٹر بند نہ ہو، اذان کی آواز سن کر حسین کی تلوار رک جائے اور اذان کی آواز سن کر تیرے گھر کا ٹی وی بند نہ ہو، اذان کی آواز سن کر حسین کی تلوار رک جائے اور اذان کی آواز سن کر تیرا موبائل فون بند نہ ہو، اذان کی آواز سن کر حسین کی تلوار تو رک جائے پر تیرا کرکٹ میچ نہ رکے، تو کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے؟ حسینیت سے پیار کرنا، حسینیت سے وفا کرنا، قرآن سے محبت کرنا اور نماز سے محبت کرنا۔ ہر سال محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے، ہر سال کم از کم کوئی ایک تبدیلی ہم اپنے اندر کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی حسین پاک کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے۔ سارا جسم سخی حسین دا تیرا نال پروتا، پھر بھی سید ریت تکتی تے نیت نماز کھلوتا ہے۔ میں صدقے جو حسین مکہ بھی چھوٹ گیا، مدینہ بھی چھوٹ گیا، نانے کا دربار بھی چھوٹ گیا، اللہ کا گھر بھی چھوٹ گیا، اماں کی قبر اطہر بھی چھوٹ گئی، بھائی علی اصغر بھی گیا، اکبر بھی گیا، اون و محمد بھی گئے، قاسم و عباس بھی گئے، کنبہ قبیلہ بھانجے بھتیجے بھائی سب گئے، پر صدقے جو حسین کہتے ہیں سارے جاتے ہیں تو جائیں، حسین کی نماز کیوں جائیں؟ نہیں گئی تو نماز نہیں گئی، نہیں گیا تو قرآن نہیں گیا، سب کچھ چھوٹ گیا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، سب کچھ چھوٹ گیا، نماز نہیں چھوٹی۔ سچے حسینی بنیں، نماز سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔